آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے بھائی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب مختلف قسم کی آواز آ رہی ہیں، تو یہ اور دل دکھانے والی بات ہے۔ مولانا اس وقت صدمے میں ہیں۔ جس کو یہ پیش آتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کے جانے کا کیا غم ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور وہ دم توڑ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے آنسو مبارک بھی بہہ رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیونکہ یہی حکم ہمیں اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے کہ اگر مومنوں کو کوئی مصیبت درپیش آئے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ واقعی ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ میرا تو اپنا بیٹا فوت ہوا ہے، مجھے پتا ہے نا کہ اولاد کے جانے سے کتنا غم ہوتا، اور علاج بھی ماں سوا اس کے کوئی نہیں کہ آمین ناللہ پڑھے۔ جہاں تک آنسو بہانے کا تعلق ہے وہ جائز ہے، کیونکہ الدموع رحمت، آنسو بہانا رحمت کی علامت ہے۔ البتہ موت پر واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، وہ بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال آپ تمام حضرات خلوص دل سے دعا کریں کہ اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ ان کے بیٹے کو غلطی ہے یا جو بھی ہوا ہے جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ سب دعا کیجئے گا، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہاں یقین ہو تو پھر دیر بھی نہیں لگتی دعا مقبول ہونے میں۔ حتیٰ کہ دیکھیں رکن یمانی ہے، یہاں اگر آدمی ہاتھ لگائے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو 70,000 فرشتہ کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما۔ تو ایسا موقع پھر تمہیں کب ملے گا کہ طواف بھی ہو، حجر اسود بھی ہو، مقام ابراہیم بھی ہو، جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل اللہ نے دعائیں مانگی، جہاں کھڑے ہو کر میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ تو اللہ پاک سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں۔